کیا ہزاروں سال پہلے عورت خاندان کی سربراہ تھی؟ کیا قدیم دور میں عورت اور مرد برابر تھے؟ مادر سری نظام کیا ہے؟ انسانی تاریخ کا سب سے طویل عہد شکار اور غذا جمع کرنے کا ہے، جو لاکھوں سال تک قائم رہا۔ اس عہد میں نہ تو عورت اور مرد کے درمیان فرق تھا، نہ جائیداد کا ادارہ، نہ قانون تھا، نہ ہی ریاستی ادارے تھے اور نہ ہی حکمران طبقے۔ عورتیں اور مرد 30 سے 50 کی تعداد میں گروپوں کی شکل میں خانہ بدوش زندگی گزارتے تھے اور ان کا فطرت سے گہرا رشتہ تھا۔ آج کے اس دور میں جب مرد کی برتری پوری طرح قائم ہے، تاریخ کے دور دراز دور میں مادر سری کا دور ایک خواب نظر آتا ہے، لیکن ماہرین علم بشریات اور آثار قدیمہ نے ان مٹے ہوئے نشانات کو ابھارا ہے، جن کی مدد سے ہم مادر سری عہد کی تصویر کشی کر کے اس کی تاریخی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ انہوں نے جنگلوں اور پہاڑوں میں آباد قبیلوں میں رہ کر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا اور اس کی مدد سے انہوں نے ماں قبل تاریخ مادر سری تہذیب کی نشاندہی کی۔ یہاں اس مغالطے کا ازالہ ضروری ہے کہ قدیم دور میں دنیا میں عورت راج قائم تھا اور مرد عورت کی بالادستی تلے کام کرتے تھے۔ اس کے بجائے ماہرین سمجھتے ہیں کہ عورت کو مرد کے برابر حیثیت حاصل تھی، اور یہ حیثیت اس لیے تھی کہ عورت ماں تھی۔ وہ بچوں کو جنم دیتی تھی، ان کی پرورش کرتی تھی اور یہ اس کے زیر اثر رہتے تھے۔ اس حیثیت سے وہ خاندان کی سربراہ تھی۔ خاندان کے افراد بما اس کے شوہر اس کی بات کو اہمیت دیتے تھے۔ تاہم یہ اس زمانے کی بات ہے جب ریاست وجود میں نہیں آئی تھی، اس لیے ریاستی ادارے بھی نہیں تھے اور طاقت کے لیے کوئی ذرائع بھی نہیں تھے۔ اس لیے مادر سری نظام میں عورت کو کوئی سیاسی طاقت حاصل نہیں تھی کہ جس کی مدد سے وہ مردوں پر اپنا تسلط قائم کر سکے۔ اس کے برعکس عورت اور مرد کے درمیان مساوات کا اصول تھا اور اس اصول نے معاشرے میں توازن اور امن کو برقرار رکھا تھا۔ تصادم کے نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں سیاست کے بجائے ثقافت کا فروغ ہوا۔ ثقافت کی ان روایت کا تعلق گیتوں اور رقص سے تھا، جو معاشرے کی زندگی کو خوشگوار بناتا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے جو اوزار اور آلات دریافت کیے ہیں، ان کی مدد سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کام کاج میں اور محنت کی تقسیم میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی تعصب اور فرق نہیں تھا۔ جس عہد میں انسان قبیلوں کی صورت میں رہتا تھا اور غذا کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا، اس دور میں عورت زیادہ بچے بھی پیدا نہیں کرتی تھی، کیونکہ بچوں کے ساتھ سفر کرنا مشکلات کا باعث ہوتا تھا۔ جب معاشرے میں رشتوں کی ابتدا ہوئی تو بچے ماں کی جانب سے منسوب ہوتے تھے اور خاندان میں بھی ماں کے بھائیوں اور ماں باپ کی زیادہ عزت تھی، جبکہ باپ اور اس کے رشتہ داروں کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ شادی کے بعد مرد عورت کے گھر آ کر رہتا تھا، لیکن مادر سری نظام میں عورت کی حیثیت آقا یا مالک کی نہیں تھی، اور یہ نظام چونکہ مضبوط روایات پر بھی نہیں تھا، اس لیے یہ جلد ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اس تاریخی عمل نے آہستہ آہستہ پدر سری کے نظام کو ابھارا اور اس نے مساوات کی جگہ عدم مساوات کے اصول پر مرد کی برتری کو قائم کر کے عورت کو اس کے ماتحت کر دیا۔ مادر سری نظام کا اثر مذہبی اکائی پر بھی ہوا، لہٰذا اس کے زیر اثر دیویوں کی پوجا شروع ہوئی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب میں مادر سری نظام تھا، جس کی وجہ سے دیویوں کی مورتیاں ملی ہیں۔ 1500 قبل مسیح میں جب آریہ ہندوستان میں آئے تو یہ اپنے ساتھ مرد دیوتا لائے، لیکن یہاں آباد ہونے کے بعد انہوں نے وادی سندھ کی قدیم دیویوں کو اپنے مذہب میں شامل کر لیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پدر سری نظام میں مادر سری کی روایات کو یکسر ختم نہیں کیا، بلکہ انہیں اپنا کر اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا۔